السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عليه الصلاة والسلام شعبان شهري ورمضان شهر الله وقال عليه الصلاة والسلام صوموا برؤيتي وافطروا برؤيتي وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة وقال عليه السلام العلم علمان وقال عليه السلام العلم ثلاثة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرت صدر جلسہ مفتی محمد افضل حسین صاحب دامت برکاتہ، حضرات علماء کرام، ذمہ داران عظام، حفاظ کرام، قرائے کرام، معزز بھائیوں، عزیزوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، اس نے ہمیں یہ احساس عطا فرمایا کہ ہم لوگ رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے۔ استقبال تو لوگ مطلب سے کرتے ہیں، مطلب جن کا جس سے ہوتا ہے اسی کا لوگ استقبال کرتے ہیں۔ جیسے وہ داماد
جس داماد سے بہت کچھ لینا اور بہت کچھ اس داماد کو سنبھالنا اور اس داماد کو سجانا اور اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے، اس داماد کا استقبال بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ ایک داماد ہوتا ہے جس کا سسرال سے کچھ لینا دینا نہیں، اور وہ نہ استقبال چاہتا ہے اور نہ ہی استقبال کی خواہش رکھتا ہے۔ وہ ہوا منہم، سسرال کا ایک فرد بن کر بیٹے کی طرح جیتا ہے، اپنی ساس کو ماں سمجھتا ہے، اپنی خسر کو باپ سمجھتا ہے، اور جو مقام ایک بیٹے کا ہوتا ہے اس طرح وہ بے تکلف اپنے سسرال میں رہتا ہے۔ کبھی خسر اور ساس کے اکرام پر نقطہ نہیں رکھتا، کبھی چیمی گوئیاں نہیں کرتا، کبھی شکوے شکایت نہیں کرتا، کبھی بیوی سے یوں نہیں کہتا میں آیا کیا دسترخوان پر رکھے، کیا کھلائیں، کیا یہی اکرام کا طریقہ تھا، کیا یہی اعزاز کا طریقہ تھا، کیا یہی احترام کا طریقہ تھا، یہی تمہارے خاندان والوں نے داماد کی عزت دینا سیکھا۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ایک داماد ہوتا ہے ناک چڑھا ہوا، گھمنڈی، رذالت، خفیہ رذالت کا مالک، وہ خفیہ کمینے کی شکل میں وہ داماد بنا ہوا، اس کے دل اور دماغ میں صرف سسرال سے نتھارنا ہوتا ہے۔ وہ یوں پوچھتا ہے حل جزاء الاحسان، یہ اللہ کا قول ہے، لیکن یہ بندہ یہ پوچھتا ہے اپنے زبان حال سے میں نے تمہاری بیٹی کو 1 مہینہ کھلایا، اس کا بدلہ میں دیکھوں گا تمہارے دسترخوان پر کیا ہے، تمہارا استقبال کیسا ہے، تمہارا اکرام کیسا ہے، تمہارا میری عزت تمہارے دلوں میں کتنی ہے۔ وہ کم وقت اور کم ظرف یہ سمجھتا ہے کہ عزت دامادوں کے دسترخوان پہ ظاہر کی جاتی ہے۔ اس کو آئٹموں میں عزت، کارپیٹوں میں عزت، بیڈ شیٹوں میں عزت، پلنگ سجاوٹ میں عزت، اور اس کے آنے کے بعد جو اکرام اور اعزاز کے طور پر تمغہ پیش کیا جاتا ہے اس میں عزت۔ حقیقت میں جو ایسا داماد ہوتا ہے ظاہر میں لوگ عزت تو کر لیں گے، لیکن پیچھے جا کر کیا بولیا لوفر، کیا بولیا کمینہ، کیا بولیا رذیل، کیا بولیا کتا، اس طرح سے تبصرہ کر لیں گے۔ ظاہری اعتبار سے مسکراتے ہوئے ارے آئیے کہیں گے، اگر رذیل پیچھے بولیں گے۔ اس داماد کی ایک کاس کی عزت کسی کے دل میں نہیں ہوتی، نہ سالے کے، نہ سالیوں کے، نہ ساس کے، نہ خسر کے، نہ ہی بیوی کے۔ بیوی تو یہ سمجھتی ہے دلیندر انسان نہیں آیا تو اچھا ہے، انہیں منحوس ہمارے گھر کو نہیں آیا تو اچھا ہے، انہیں آیا تو خواہ 3000 4000 روپے خرچہ رکھ ڈالتا۔ یہ سوچ کر کوئی بھی مہمان نوازی نہیں کرتا، نہ ہی اس سے یہ دل جڑے ہوئے رہتے ہیں اور نہ ہی ان کا دل جڑا ہوا رہتا ہے۔ میں یہ تمہید کیوں باندھ رہا ہوں؟ میں اس استقبال سمجھانا چاہتا ہوں۔ رمضان کا استقبال اجنبیوں کی طرح مت کرو، رمضان کا استقبال اپنوں کی طرح کرو۔ اجنبیوں کا استقبال وہ دکھلاوے سے ہوتا ہے، اپنوں کا استقبال اخلاص سے ہوتا ہے، اور اپنے اپنا سمجھ کر آتے ہیں۔ اور رمضان پرایا نہیں، رمضان اپنا ہے، رمضان ہمارا ہے، اور ہم سب رمضان کے ہیں۔
جیسے گھر کا فرد داماد بن گیا، وہ آتا ہے جاتا ہے، اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے، جیسے اپنے گھر میں آنے والے کو آئیے نہیں کہتے، اپنے گھر میں آنے والے کو استقبال نہیں کرتے، اپنے گھر میں آنے والا اپنا حق سمجھ کر آتا ہے، اسی طرح رمضان مسلمانوں کے لیے آ رہا ہے، اس کا استقبال کیسے؟ کارپیٹوں سے نہیں، بیڈ شیٹوں سے نہیں، روغنوں سے نہیں، پینٹنگ سے نہیں، لائٹنگ سے نہیں، دسترخوان سے نہیں، آئٹموں سے نہیں، اس کا جو استقبال کیا جائے گا دل کھول کر، دل کے اندر رحمتوں کو لیا جائے گا، دل کھول کر برکتوں کو لیا جائے گا، اپنے اعمال کے ذریعے سے مغفرتوں کو لیا جائے گا، اپنے تمام خباثتیں دور فرما کر جہنم سے اپنے آپ کو بچایا جائے گا۔ اس طرح کا استقبال رمضان کا ہوتا ہے۔ رمضان کا استقبال اس طرح نہیں ہوتا جیسے اجنبیوں کی طرح اجنبی کا استقبال ہوتا ہے، نہیں، آپ اپنے گرینڈ سن، ہم کیا کہتے ہیں، ارے بھائی تمام جتنی زبانیں ہیں وہاں دامادوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ تمل میں مرمگن، مرمگل، اردو میں داماد، بہو، یہاں اتنا زیادہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن انگریزی میں سن ان لا، ڈاٹر ان لا، سن ان لا، ڈاٹر ان لا، یہ ہوتا ہے میرا حقیقی بیٹا، یہ ہوتا ہے میرا ضابطے کا بیٹا، یہ ہوتی ہے میری حقیقی بیٹی، یہ ہوتی ہے میری ضابطے کی بیٹی، میں نے جس سے نکاح کر کے گھر لایا وہ میری بہو نہیں، وہ حقیقت میں میری بیٹی ہے۔ یہ بیٹی گھر سے رخصت ہوئی تو کیا ہوا؟ میرے بیٹے کے لیے جس بیوی کا، جس بہو کا میں نے انتخاب کیا، یہ بیٹی کون؟ یہ میری بیٹی ہے۔ اسی لیے کچھ گھروں میں اپنے خسر کو ابو کہتے ہیں، اپنی ساس کو امی کہتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے۔ آپ کبھی بھی یہ خیال نہ کیجئے کہ آپ کی بیٹی رخصت ہو گئی، نہیں، میں بیٹی آئی ہوں آپ کا خیال رکھوں گی، میں بیٹا آیا ہوں آپ کا خیال رکھوں گا۔ اسی طرح رمضان کہتا ہے میں اجنبی بن کر نہیں آ رہا، میں تم لوگوں کے دلوں میں بسنے کے لیے آ رہا ہوں۔ جب آ رہا ہوں تمہارا کام کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری، شعبان کو ایسا گزارو جیسے میں نے گزارا۔ کیسے گزارا حضور نے استغفار کے ساتھ، حضور نے تلاوت کے ساتھ، حضور نے نمازوں کے ساتھ، حضور نے روزوں کے ساتھ، حضور علیہ السلام انتظار میں رہتے تھے شعبان میں کب آئے گا رمضان، کب آئے گا رمضان، کب آئے گا رمضان۔ نمازیں لمبی لمبی ہو جاتی تھی آپ کی شعبان میں، تاکہ تراویح میں کھڑنے میں آسانی ہو، تلاوت کرنے میں آسانی ہو، رمضان کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، جیسے کسی کو اپنے پرائز جیتنے کے لیے رننگ میں جانا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ مہینہ بھر رن کرتے رہتا ہے، کئی مہینوں سے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اینول ایگزام میں اسٹیٹ لیول کی رننگ ریس ہے، اس میں حصہ لینے والا ہوں۔ کیسا رن کرتا ہے؟ ہر ایک اسپورٹس مین رن کرنا شروع کرتا ہے، دوڑتا ہے دوڑتا ہے دوڑتا ہے، دوڑ کر اپنے دوڑ کے اندر ایسے کانفیڈنس اختیار کرتا ہے، ایسی مضبوطی، اعتماد اپنے دوڑ کے اوپر پیدا کرتا ہے، جب حقیقی دوڑنے کا نمبر آئے وہ کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑتا، دوڑ لگاتا ہے، اور اس دوڑ کو 6 مہینے تک، 1 سال تک ہر ایک پلیئر، ہر ایک اسپورٹس مین اپنے اسپورٹس کی تیاری پوری زندگی کرتا ہے۔ اسی طرح باڈی بلڈر، اگر کوئی ورلڈ لیول کے باڈی بلڈر ہو، اسٹیٹ لیول کا باڈی بلڈر ہو، سٹی لیول کا باڈی بلڈر ہو، وہ باڈی بلڈنگ اپنی زندگی بھر کرتا ہے، تاکہ وہ ہوتا ہے 5 منٹ کا شو، لیکن وہ 5 منٹ کے شو کے لیے وہ زندگی بھر محنت فرما کر وہ 5 منٹ میں اپنا نمایاں جو کچھ اس نے بنایا اس کو ظاہر کرنے لگتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی طرح رمضان آ رہا ہے تلاوت میں چلانے کے لیے، رمضان آ رہا ہے ذکر کروانے کے لیے، رمضان آ رہا ہے تراویح میں کھڑانے کے لیے، رمضان آ رہا
ہے روزہ رکھوانے کے لیے، روزہ رکھ کر سست نہ ہو، اس کے لیے رمضان آ رہا ہے تو اس کی ٹریننگ کیا کریں؟ علماء فرماتے ہیں شعبان میں دو لفظ استعمال ہوا، شعبان کا معنی کیا؟ پیٹ کا بھر جانا، انا شعبان۔ اگر کوئی کہتے ہیں عربی اور کھائیے اور کھائیے اور کھائیے اور کھائیے، تو کھانے والا بندہ جب اس کا پیٹ بھر جائے، وہ سیراب ہو جائے، تو عربی میں کیا کہتا ہے؟ انا شعبان۔ کیا مطلب؟ بھئی میرا تو پیٹ بھر گیا، ابھی میرا کھانے کا ارادہ نہیں ہے، بس ہو گیا بس ہو گیا بس ہو گیا، یہ کہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں شعبان کیا کہتا ہے؟ بس میں اب ٹریننگ لے کر بس ہو گیا، یعنی تیاری کر لیا، میں اب کہاں کہاں گھومنا ہے گھوم کر۔ اب رمضان مبارک میں گھومنے کی پلاننگ مت رکھو، جو کھانا ہے کھا کر، رمضان مبارک میں زیادہ کھانے کی پلاننگ مت رکھو، جو پڑھنا ہے پڑھ کر رمضان المبارک میں آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکو، جتنی نماز پڑھنی ہے پڑھ کر رمضان مبارک میں آپ آسانی کے ساتھ قیام اللیل کر سکو۔ جتنا تم کم کھا کر زیادہ محنت کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنا چاہو، تو آپ شعبان میں کم کھانے کے ساتھ زیادہ محنت کے عادی بنو، تاکہ تم مکمل ٹریننگ پا لو شعبان میں، تاکہ رمضان تمہارے لیے دشوار نہ لگے۔ اب رمضان آ گیا، کھا کر سست، کیا گئی 26 چائے پی کو عادت تھی، ایک چائے پی کو سست ہو رہی۔ اب وہ ٹنڈی بیڑی والے پریشان رمضان میں، جتنے بیڑیاں مار 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 کو کٹے بھرتے تھے رمضان میں پریشان، جو کھا کر تھوکتے تھے رمضان میں پریشان، جو دیگر چیزوں کے عادی بن گئے تھے وہ رمضان میں پریشان۔ کیوں پریشان ہو گئے؟ اس لیے کہ وہ غیر ضروری چیزوں کے عادی بن گئے۔ جیسے بعض لوگ، یہ ساتھی کہنے لگا گٹکا کھانے کی عادت ہے، روزانہ 70 پیکٹ گٹکا کھاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک صاحب کہنے لگے 12 پیکٹ بیڑی پیتا ہے، 12 پیکٹ بیڑی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ جو پی کر پینے کا عادی بن گیا، بے چین بے قرار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شعبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ ارے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر رمضان میں صحیح سالم گزارنے کے عادی بنو، تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو، تمہاری طبیعت رمضان المبارک میں اس وقت اچھی رہے گی جب تم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، ان تمام چیزوں کو ترک کر دو، ان تمام چیزوں کو طلاق دے دو، پھر دیکھنا رمضان کا مزہ۔ رمضان المبارک میں آپ بے چین نہیں ہوں گے، بے قرار نہیں ہوں گے، آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ شعبان ہی میں آپ اس کے عادی ہو چکے ہو۔ دوسری بات، علماء فرماتے ہیں رمضان المبارک میں سب سے زیادہ آپ کو جو چیز پریشان کرتی ہے وہ ہے موبائل کا استعمال کی عادت۔ اب شعبان میں موبائل کا استعمال کم کرنے والے بن جاؤ۔ زیادہ سے زیادہ جو موبائل دیکھنے کا عادی بن گیا، رمضان جیسی مقدس مہینے میں بھی وہ بندہ موبائل کا عادی بن جائے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ موبائل میں 24 گھنٹے، رمضان کا روزہ ہے، گانا اس سے نہیں چھوٹا، رمضان کا روزہ ہے، فلم اس سے نہیں چھوٹی، رمضان کا روزہ ہے، ڈرامہ اس سے نہیں چھوٹا، رمضان کا روزہ ہے، بیکار چیزیں دیکھنا اس سے نہیں چھوٹا، بیکار نیوز دل لگیاں دیکھنا نہیں چھوٹا، جس کی وجہ سے رمضان پورا موبائل میں تباہ۔ پہلے زمانہ تھا تھیٹریں تھی، اس زمانے میں تھیٹر کے باہر کوئی نظر آ گیا، لوگ اسے بڑا برا بلا کہتے تھے، تجھ تیری کی کیا بھائی یہ ہولیے میں جا کر تھیٹر۔ اس لیے بعض لوگ تھیٹر میں مرد حضرات برقع پہن لے جاتے تھے۔ تھیٹر میں برقعے کے معنی کیا؟ کالا برقع نہیں، مسلمان عورتوں کا نہیں، برقعے کے معنی نقاب ڈال لے کر، منکی ٹوپی پہن لے کر، حلیہ بدل لے کر، اپنے آپ کو چھپا لے کر تھیٹر میں جا کر فلم دیکھ کے آتے تھے۔ وہ اس زمانے کے اعتبار سے برا تھا، لیکن آج ہم روزے کی حالت میں مسجد میں آ کر فلم دیکھتے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات! ایک زمانہ تھا لوگ باہر باجا بجانے کو روک لیا کرتے
تھے، باجا نہیں بجایا کرتے تھے. لیکن آج افسوس کی بات، مسجد میں ہمارے موبائل سے باجے بجائے جا رہے ہیں، میوزک بجائے جا رہے ہیں، گانا سنے جا رہے ہیں. اعتکاف میں بیٹھ کر لا حول ولا قوہ روزانہ 3 فلمیں نوجوان دیکھتے رہے. اللہ کو کیا جواب دیں؟ ایک زمانہ تھا اغیار مسجد کی توہین کرتے تھے باہر، لیکن آج مسلمان ایمان والا روزے کی حالت میں تراویح کے ساتھ توہین کر رہا ہے. شعبان ان تمام چیزوں کو طلاق دے دو. رمضان میں قرآن دیکھو، حدیث دیکھو، شریعت دیکھو، دین دیکھو، اچھی صحبت میں رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اور تم اچھی زبان استعمال کرنے والے بنو. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ گالی دینے کی عادت شعبان میں چھوڑ دو، بد نظری کی عادت شعبان میں چھوڑ دو، بد سماعی کی عادت شعبان میں چھوڑ دو، بد ذہنی کی عادت شعبان میں چھوڑ دو، بد کرداری کی عادت، بد اخلاقی کی عادت شعبان میں چھوڑ دو. سب کو طلاق دے دو تاکہ رمضان المبارک کے بعد یہ عہد کر لو موت تک، یا اللہ جیسا رمضان میں ہوں اسی طرح مجھے رکھ. ایک صاحب آ کر پوچھنے لگے، حضرت بیڑی نہیں پی سکتے؟ کوئی بات نہیں، بیڑی سونگھ سکتی کیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ قصہ کا تو بازو دیکھ لے کو ایک بوسا کسے بیڑی کو دیکھ لے کو ذرا خوشبو سونگھ لے کو، یا اللہ ذرا خوشبو سونگھ لے کو. تسلی بیٹا، زیادہ تو پریشان نہ ہو، بس اور 3 گھنٹے باقی ہے میرے پیارے، بس اور 4 گھنٹے باقی ہے میرے پیارے. بول کو بیڑی کو دیکھ لو کو، بوسا دے لے کو، گلے سے لگا لے کو. کیا پیارا، کیا محبت، کیا لاڑا. بعض لوگ بیڑی سے افطاری، لا حول ولا قوت الا باللہ. مذاق نہیں کر رہا میں، بیڑی سے ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے کہا جاؤ بھائی بیڑی پی لو. نہیں ہم تو پی چکے جی. مجھے کب پی چکے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا تم لوگوں نے کب پیا. کہنے لگے جی بس کھجور کھایا، بس جا کر بیڑی پی کے تسلی دے لیے. کتنی بیڑی پی؟ 8 بیڑی پی لیے افطاری سے لے کر نماز تک. کیا یہ غلیظ عادت تھا؟ پورا سنڈاس، آلریڈی اس کا نام سنڈاس، اس کے اوپر سنڈاس کو اور بھی سنڈاس بنا دیا. بیڑیاں مار 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 اندر گئے تو ایسا محسوس ہو جائے بیڑی کی فیکٹری میں آگے سکا. اتنی بدبو، پتہ نہیں یہاں لوگ بیڑی پیتے کہ نہیں پیتے. یہاں کے لوگ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے میرے خیال سے، ایسا لگتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شعبان میں یہ تمام چیزوں پر کنٹرول لاؤ. کنٹرول یور سیلف، اسے کہتے ہیں سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول، خود کو قابو میں رکھو. بیوی سے غلیظ باتاں کرنا. ایک خاتون آ کر مجھ سے کہنے لگی مجھے 2 جملے کے علاوہ تیسرے جملے سے وہ بلاتش نہیں. وہ جملہ میں بول بھی نہیں سکتا مسجد میں، لا حول ولا قوہ. اتنی گندے جو 2 گالیاں، وہ 2 گالیاں بیوی کو بلانے کے الفاظ. اس طرح شوہر بیوی کو بلاتا ہے جس کے ذریعے سے بیوی کا فاحشہ ہونا لازم آتا ہے، جس کے ذریعے سے بیوی کا آوارہ ہونا لازم آتا ہے، جس کے ذریعے سے بیوی کا طائفہ ہونا لازم آتا ہے. ویسے الفاظ شوہر استعمال کرتا ہے بیوی کے لیے. میرے عزیز بھائیوں، آج تک ہم مسلمان نہیں بنے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر. گالی دینا فسق ہے اور قتل کرنا کفر ہے. علماء فرماتے ہیں یہ دونوں کو کیوں جوڑا گیا؟ فرمایا فسق کا عادی وہ قتل کا بھی عادی بن جائے گا، ورنہ یہ 2 جملوں کو کوئی جوڑ ہی نہیں.
گالی دیتے 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 غصہ بڑھتا رہے گا، گالیاں بڑھتی رہیں گی، نتیجتاً اس کے زبان سے بھی گالی آئے گی، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ قتل و قتال تک پہنچ جائے گا، مارا ماری تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے بیویوں کی عزت کرنا سیکھو، رمضان میں بیویوں کی عزت کرنا سیکھو، ان سے پوچھو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بیوی نہیں کو تو بیوہ کی زندگی بول کر، کب؟ جیسے اسکولوں میں مثال کے طور پر بیوی چھٹی میں چلی، اب تو چھٹی ہوگی نا بھائی، اب اسکول کی چھٹی ہوگی، بیویاں سب ساس کے گھر کو چلے جاتی، یعنی اپنے گھر کو، اپنے ماں کے گھر چلے جائیں گی، اور تم لوگ کیا کرو گے؟ گھر میں رہو گے۔ رمضان المبارک میں بیویاں اگر اپنے ماں کے گھر چلے جائیں، تم رہو گے گھر میں، بھکاری کی زندگی گزارو گے بیویوں کے بغیر۔ سحری کو کھانا ڈالنے والا کون بھی نہیں، افطاری کو کھانا ڈالنے والا کون بھی نہیں۔ آپ کو مؤذن صاحب سے پوچھتی، مؤذن صاحب مسجد میں سحری کا انتظام ہے کہ ہے؟ فقیران کو، وہ اس میں میرا بھی نام لکھ لیو، وہ فقیران میں میرا بھی نام لکھ لیو۔ صبح کو میں آ کر ایک دسترخوان، ایک پلیٹ لاتا ہوں، کیا کیا ڈالتے کہ ڈالو رہ جا، گھر میں کھا لیتے، وہ زندگی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات، جتنے گھروں میں افطاری کا انتظام نہیں، سب مسجد کے دسترخوان پہ افطاری پہ حاضر، تب پتہ چلے گا بیویوں کی قدر۔ اور ہماری بیگمات رمضان میں ڈبل محنت کرتی ہیں، ایک طرف رمضان کا روزہ، کیا وہ اللہ کی بندیاں رمضان کے روزے رکھ کر ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے بھائی، وہ بھی انسان ہے، لیکن اس کے باوجود آگ میں تپتی ہیں ہمارے خاطر، سموسہ بناتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، سالن بناتی ہیں، جو کچھ بناتی ہیں کچن روم میں بناتی ہیں، اور آگ کی گرمی برداشت کرتے ہیں روزے کی حالت میں، اور تم اس کی قدر نہیں کرتے۔ کیا جی سموسہ بنائے سو، کیا جی شربت بنائے سو، 36 نقطے رکھتے ہو۔ علماء فرماتے ہیں جو بیویوں کی خدمت، ایک تو ہے اصلاح، جی نمک زیادہ ہو گیا جی ذرا کم کر لیو آئندہ سے، یہ بولنے کا طریقہ۔ ایک ہے پلیٹاں اٹھا کو پھینکنا، پلیٹاں اٹھا کر پھینک دینا، کھانا اٹھا کر کچرے میں ڈال دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما آب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، زندگی میں کبھی کھانے پر عیب نہیں لگایا آپ نے، اگر چاہتے تو کھا لیتے، اگر پسند نہیں آتا چھوڑ دیتے، یہی سنت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو چاہتے ہیں تو کھا لیجئے، ورنہ بس خاموش رہ جائیے، بیوی سمجھ جائے گی۔ حضرت نے فرمایا دیکھو، ایک بزرگ گئے کسی جگہ پر، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کہا کھانا بڑا عمدہ ہے، ارے بھائی بہترین سالن، بہترین کھانا، بہت پسند آیا، میٹھا۔ حضرت نے تعریف کی، اللہ بنانے والوں کو جزائے خیر دے، اندر سے رونے کی آواز۔ حضرت نے کہا بھائی ہم نے کچھ برا کہہ دیا، ہم نے کچھ غلط کہہ دیا؟ کہا کہ نہیں حضرت، کہا 30 سال سے میں اپنے شوہر کو پکا پکا کر کھلا رہی ہوں، آج تک یہ تعریفی جملہ اچھا ہے انہوں نے نہیں کہا۔ اتنا بے حسمت بنو۔ بعض لوگوں کو جو انسان، ہمارے بزرگ تو یوں کہا کرتے تھے، ارے بھی پیار کا اظہار بیویوں کے سامنے کرنا سنت ہے۔ I love you messages, I love you messages آڑے ٹیڑے ہاتھ کان چھوڑا کو بھیجنا، یہ سو بھی پڑھنا کرتے رہتے، جتنے چلر پڑھنا ہی چلر کاما کرتے رہتے ہیں۔ علماء نے فرمایا بیوی کو شوہر کا I love you کہنا سنت ہے۔ کیا ہے بولو؟ کیا کہتے ہیں؟ تب کیا ابھی نہیں بولتے سو، منگوس کے سگا جاتی، منگوس کے سگا آتی، باہر سب ہنسلے کوچ رہی، اندر جاتے ہی شیر کی طرح۔ تم انسان جا رہی، جانور جا رہی، اندر انسان جا رہے ہیں، پیار سے جاؤ نا بھائی، دھن دھناتے ہوئے کیا کہو؟ نہیں حضرت شروع سے روبدار بن کر رہنا۔ پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں آپ روبدار بن کر جانے کے لیے بھائی؟ یا پولیس جیسے جیل خانوں میں جلاد ہوتا ہے، جیل خانوں میں کوتوال ہوتا ہے، جیل خانوں میں جیلر ہوتا ہے، جیلر کو یوں کہا جاتا ہے جیل خانے میں ہنستا نہیں، روب کے ساتھ یوں دیکھتا،
یہ وہ دیکھتا اب تمہیں گھر کو جا رہی بیوی کو دیکھنے, نہیں جیل کو جا رہی قیدی کو دیکھنے. کہاں جا رہے ہو؟ گھر جا رہے ہو, بیوی کو دیکھنے جا رہے ہو. اور بیوی کا کام کیا؟ بیویاں استقبال کے لیے دہلیز پر آ کر کھڑی ہو. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر سرکار نے جو یاد کیا ہے خدیجہ کو یاد کیے بغیر کوئی محفل نہیں رہتی تھی. اس کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے کسی سے رشک آیا, کسی پر مجھے حسد پیدا ہوا تو وہ صرف حضرت خدیجہ پر. کیوں؟ ہمیشہ میری خدیجہ ایسی تھی, میری خدیجہ ویسی تھی, خدیجہ یوں کرتی تھی, خدیجہ یوں کرتی تھی. حضرت عائشہ کو غصہ آتا تھا, کیا یہ کر دے وہ بڈھی یاد کرتے رہتی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے اندر اللہ نے ایسی حکمت رکھی تھی, ایسی تسلی دیتی تھی, باہر کا پورا غم ختم ہو جاتا تھا, پورا ٹینشن حضرت خدیجہ مینشن کر لیا کرتی تھی. کیا مجال کے سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے. ایسا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی تعریف کرتی تھی, باہر لوگوں نے تھوک کر بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو, توہین کر کے بھیجا, برا بلا کہہ کے بھیجا, عزت نکال کے بھیجا, کچرا پھینک کے بھیجا, اور ہر کڑوی کسلی سنا کے بھیجا. گھر آتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویلکم, جو استقبال, خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر پیارے انداز میں اتنا کھل کر, اتنا جھک کر, اتنے تواضع کے ساتھ اعزاز فرمایا کرتی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا چہرہ دیکھ کر پورا غم بھول جایا کرتے تھے. ہماری عورتاں باہر سے ٹینشن لے پائے تو یہاں ٹینشن 20 ہو جاتا. حالانکہ 10 تھا سو ہی میں ٹینشن کیا تھا سو 10, گھر کو آتے 20 ہو گیا, بعض مرتبہ 30 ہو گیا, بعض مرتبہ 40 ہو جاتا. آتے ہی کیا یہ کیا ٹائم آنے کا نہیں جی, کہاں سے آ رہی پہلے پوچھو. آ رہے ہیں تو پہلے آنے کے بعد استقبال محبت سے کرنا. ان کی پہلی پیاس لگی ہے, پانی پلاؤ. ضرورت کو جانا ہے, بیت الخلاء میں پانی رکھو. کپڑا بدلنا ہے, لنگی دو, کپڑا بدلاؤ. وہ آ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, فوراً پنکھا چلاؤ. ہر کام بولنا, نوکر کو بولے سکا پنکھا ڈالو, پانی لاؤ, کپڑے بدلنے کپڑے لاؤ, بیت الخلاء میں پانی رکھو. اللہ عقل دے کو نہیں, عقل دے کو نہیں. ایک بیوی کو ایک شوہر, وہ ایک شوہر کو نہیں سنبھالے تو کیا خاک ہم لوگ جنتی بنیں گے؟ یہ طریقہ ہے. اندر آتے ہی ویلکم کیسے کرنا یہ ہماری عورتیں سیکھنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المرأۃ خیر یا رسول اللہ, حضور بتائیے کون سی عورت نیک عورت ہے؟ حضور نے 4 باتیں بتائی. اذا نظر الیہا سرتہ, غور سے سنو محترم خواتین, اذا نظر الیہا سرتہ, جب شوہر دیکھے بیوی کی طرف, بیوی شوہر کو باغ کرا دے. کیا مطلب؟ بیوی کو دیکھتے ہی ہمیشہ میں یوں کہا کرتا ہوں, بھئی ہمیں کیا کرتے گھر میں رہتے ہوئے, جب شوہر آنے کا ٹائم ہوتا ہے فوراً جا کو تمہاری صورت دھو. وہ اجڑی ہوئی صورت ضرورت نہیں ہے, صورتاں دھونا. دھونے کے بعد اچھا پوچھ لینا, پوچھ کر ڈھنگ کے کپڑے پہن لینا. شوہر صبح کو گئے سو, شام کو آ رہی, آتے وقت چہرہ ایسا چاند کی طرح بنائے رکھنا, شوہر آپ کو دیکھتے ہی دل باغ ہو جانا. یہ سنت ہے. شوہر کے لیے میک اپ کرنا جو حلال میک اپ ہے یہ سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے. علماء فرماتے خود حضور کا حکم ہے, اگر تم چاہتی ہو تمہاری محبت تمہارے شوہر کے دل میں ہمیشہ رہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کے اشارے اس بات کی طرف ملتی ہے کہ تم بن سمجھ کر جیسا شوہر چاہتا ہے ویسا رہا کرو. ہمیشہ گھر میں آئے تو 30 90 واہ واہ واہ,
لا حول ولا قوہ. جو کپڑے میں بیت الخلا دھوئے، جو کپڑے میں گھر پوچھے، جو کپڑے میں برتنہ مانجے، وہ پوری کالی کپڑے میں لگا لے کو آتے وقت استقبال. کیا اچھا استقبال. کیا منسپلٹی کو آ رہا ہوں میں؟ منسپلٹی کو آ رہا ہوں یا میکینک شاپ آ رہا ہوں؟ استقبال کرنے کا طریقہ ہے جی یہ اس کا استقبال. استقبال کیسے کرتے ہیں؟ ارے استقبال کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ تم پہلے ڈھنگ کا لباس پہنو. اسی لیے کہا جماعتوں میں بھی گشتوں میں استقبال کو کھڑاتے نہیں. وہ جس کی صورت میں حسیس نہیں اسے کھڑاؤ نہ کو. جس کی صورت میں ہنسی نہیں، جس کی صورت میں کشش نہیں، جس کی صورت میں مسکراہٹ نہیں، ہنسیا کو تو لوگ ڈر جاتی، ویسے لوگوں کو تمہیں آگو استقبال میں مت کھڑاؤ. استقبال میں میٹھی آواز والا، بولو کون؟ مقبول چہرہ والا، بولو مسکراتا ہوا. کیسا؟ مسکراتا ہوا. وہ بندے کو استقبال میں کھڑانا چاہیے. کیوں؟ او بھائی کو تو کون آتا؟ جی آؤ جی جی آؤ بھائی بولنے کا طریقہ دیکھو، صورت کیسی ہے. او بھائی او بھائی او بھائی کو دی بات ہے کیا بھائی؟ مسکراتے بھائی آئیے 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 تشریف لائیے. بھائی اس طرح بلائیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ آئیں گے صورت یوں پھکا لگاؤ بھی تو کون آتا؟ کون بھی آتا نہیں، آنے والے چلے آتے. تو بیوی کا استقبال کیسے ہو؟ رمضان کا استقبال میں آپ کو بتانے کے لیے یہ مثالیں دے رہا ہوں. بیوی کا استقبال ایک تو ہے اپنے لباس کے اعتبار سے، نمبر 2 گھر کی صفائی کے اعتبار سے، نمبر 3 گھر کے ماحول کے اعتبار سے، نمبر 4 گھر میں پکوان کے اعتبار سے. یہ 4 چیزیں جیسا شوہر چاہتا ہے ویسا بنا کر استقبال کرے. شوہر اندر آ رہی، گھر کے سامنے کچرا. شوہر اندر آ رہی، کھٹورے میں کھٹورا الٹا لگا کہیں کیا رہے ہے، کھٹورے میں اٹھا کو دیکھے تو بیت الخلا بچے کا کیا رہے حصہ کہ تو اسے اٹھانے کا ٹائم نہیں، میں کھٹورا اٹھا کر رکھ لی. ٹھیک ہے جی کھانا رکھو، وہ کھٹورا لے جا کر سالن ڈال لے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا رہے ہمارے گھر کا آئٹم سب معلوم ہو گیا نا، بولو کہ ملوا تعجب کرو نا. ہمارے خواتین کے دماغ اتنا 600 اٹھا کو سالن کا کھٹورا اٹھا کو بیت الخلا کے عیب کو شکایت کو تو مہمان آئے تھے کیا بھی دکھنا نہیں بول کر رکھ ڈالی ارجنٹ میں. یہ تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں. حضور نے یہی فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ، جب بیوی دیکھے تو باغ باغ ہو جائے. شوہر کیا ہو جائے؟ بولو ماشاءاللہ. چہرہ باغ باغ. پورے جتنے بھی سڑکوں پہ بے سے بھی انسان ہیں، نظر ادھر ادھر دوڑتی رہتی ہیں، ان تمام سڑک چھاپوں سے بہتر میری بیوی ہے. دیکھتے ہی تمام پکچرز جو کچھ بھی دوران رائڈنگ دوران ڈرائیونگ اس نے اپنے دماغوں میں فیڈ کیے سب ڈیلیٹ ہو کر ہمارے بیگم فیڈ ہو جائے. کہو انشاءاللہ. تمہیں نہیں جی تمہارے بیگم بولنا تمہیں انشاءاللہ ڈیلیٹ تمہیں کریں گے، لیکن میک اپ کون کرنا. آج میں جو عنوان بول رہا ہوں یہ عنوان پر کوئی بات کرتا ہی نہیں، جس کی وجہ سے ہر ایک لوگ آوارہ ہو گئے ہیں. آوارہ ہو گئے ہیں. بیوی دیکھنے کو شادی میں اچھی دکھتی تھی، اب اچھی دکھ رہی نہیں، اب موبائل میں دیکھ لیتی الٹے سیدھے پکچرز. یہ سب ہماری عورتیں اس کے سب سے پہلے سبب ہیں، یہی ذمہ دار ہیں. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. حضور نے فرمایا اذا اعجبتکم امرأة فبادروا الى نسائکم. جب بھی تمہیں کوئی بھی اچھی لگے فوراً تمہارے بیویوں کو دیکھ لیا کرو. حضور کا حکم ہے. ہم جو بھی کہتے ہیں وہ حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں. کوئی شوق نہیں مجھے یہ عنوان پر بیان کرنا، میں اس لیے بول رہا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے مولانا میں نکلا ایک شادی کو جانا تھا، میں نے بیگم سے کہا جی ریڈی ہو گاؤ جی.
ہمارے بیگم آ گئے, میں بمڑا والے ہو جائے کہاں جی تمہیں, پیچھے ہاتھ مار کو یہاں کھڑی ہونا دکھنو نہیں, میں دیکھو تمہیں کیا جی, اللہ اکبر تمہیں چی آؤ جی جائیں گے. پھر جا پانے کے بعد بولے جی پہچانا سی نا جی تم نہ کی ہو. انہوں کسی بھی زندگی میں ایک بار بھی شوہر کو ایسا میک اپ کرے گی, شوہر کے واسطے ایسا میک اپ, شادی کس کی شادی کی طرح میک اپ. اس لیے یہاں تو گاؤں ہے, گاؤں میں تو اتنا زیادہ میک اپ عورتیں نہیں کرتی ہوں گی, لیکن آج کل موبائل سب کے پاس ہے. ہر گاؤں والی کو موبائل نے شہری بنا دیا, ہر معصوم عورت کو موبائل نے وہ آوارہ بنا دیا. ہر بچی جو ایک زمانے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی, گاؤں والی تھی, آج سب کچھ جاننے والی بن گئی. پہلے ایک زمانہ تھا, میں خود ایک ساتھی سے سنا, میری بیوی شادی کے بعد میں 10 روپے دیا, بیوی بولی کہیں کچھ پیسے دے رہی, نہیں یار پیسے کی ضرورت نہیں, رکھو. کتنے دیا؟ 10 روپے. انہیں بھی خوش ہوگا, پرواہ نہیں نا میری بیوی. ذرے دنہ کے بعد 500 روپے دے تو 500 روپے اچھی یار. قصہ تو جب میں گاؤں میں تھا 10 روپے بھی اسے زیادہ لگتے تھے, شہر کو آپ کو 1 سال میں 500 روپے بھی اسے کم لگ رہے ہیں. صحبت کا اثر. تو توبہ کریں گے انشاءاللہ. تو پہلا کام تو ہم استقبال, مستورات کو یہ بتا دوں جنتی عورت کی علامت 4, ایک شوہر جب دیکھے تو خوش کر دے. اذا امر لها طاعت, کوئی حکم دے فوراً مانے. اذا غاب عنها, جب شوہر غائب رہے تو حفظت نفسها ومالہ, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. یہ 4 علامت. تو ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں گے کیسے؟ مسکراتے ہوئے. رمضان آتے ہی زبان سے روزہ رکھنا با, بول کو صورتاں اتار لے کو, تراویح پڑھنا با, صورتاں چڑھا لے کو. دیکھے تو سکرات کی حالت میں روزہ رکھنے سے پہلے روزہ داری کی سزا ہوتی, اثر کے بعد کی کیفیت کی طرح کیوں ڈھیلے کیا جی, تو زبان سے روزہ حضرت مبارک سکرات عید کی مبارک بڑی خوشی سے, لیکن رمضان کی آمد کی مبارک بڑے غمگین سے نہیں. کہو انشاءاللہ خوشی سے ہم استقبال کریں, اور جو خوشی سے رمضان کا استقبال کرے گا رمضان بھی اس کو دے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا. انشاءاللہ ہم متقی بن جائیں گے. اللہ ہمیں فہم قرآن بھی اس تقوی کی برکت سے عطا کرے گا انشاءاللہ. سب کریں گے انشاءاللہ. رمضان کی ناقدری نہ کریں, ہر لمحے کی ٹائم ٹیبل بنا لیں, ٹائم ٹیبل بنا کر اپنا کام کم کریں اور رمضان کا استقبال کریں. پہلا عنوان تو یہ. دوسری بات میرے عزیز بھائیوں, ہم اپنی تربیت کے لیے رمضان المبارک کو منا رہے ہیں. رمضان کون ہے؟ ہمارا معلم ہے, ہمارا مربی ہے. رمضان ہمارا شیخ ہے, رمضان ہمارا پیر ہے. حضرت علماء نے عجیب بات کہی. علماء یہ فرماتے ہیں اللہ قدرتی طور پر تربیت کا نظام بنایا. اگر رمضان نہ ہوتا ہم متکبر ہو جاتے, ہمارے اندر انانیت آ جاتی, ہمارے اندر کبر پیدا ہو جاتا, ہمارا نفس موٹا ہو جاتا اور ہم نفس کے تابع ہو جاتے, اور ہمارے دل کے اندر کدورت بڑھ جاتی اور ہم سراپا جہنم کا ایندھن بن جاتے. لیکن رمضان آیا تو ہم میں سے ہر ایک کو ولی اللہ بنانے کے لیے آیا. اس لیے کیا فرماتے ہیں, ہر ایک روزے دار انا اجزی بھی, اللہ کہتے ہیں میں خود اسے بدلہ دیتا ہوں. تو اس لیے ہم رمضان المبارک میں 4 عمل پابندی سے کریں. کرو گے بھی انشاءاللہ. نمبر 1 لا الہ الا اللہ, بولو کون سا کلمہ پڑھیں گے؟ نمبر 2 استغفر اللہ, اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. یہ کلمات کثرت کے ساتھ پڑھنے کو اللہ کے رسول نے تعلیم دی حضرت عائشہ کی. فرمایا عائشہ کثرت کے ساتھ یہ پڑھا کر. علماء فرماتے ہیں رمضان مبارک میں روزہ رکھ کر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تجدید ایمان ہوگا. نمبر 2 جب استغفار کرتا ہے امحائے خطایا یعنی گناہ سب کے سب مٹ جائیں گے. جب کہتا ہے اسألک الجنہ, اللہ اس کے جنتی ہونے کے راستے ہموار کریں گے. ونعوذ بک من النار, جب کہتا ہے اللہ جہنم سے بچنے کے تمام راستے اس کے لیے آسان کر دیں گے. وہ بندہ جس وقت رمضان المبارک میں یہ کلمہ پڑھتے 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 چلتے پھرتے یہ کلمہ پڑھتا رہے گا, اللہ رب العزت
اسے جنت کا مستحق بنا کر عید کے وقت مغفرت کا پروانہ اللہ اسے نصیب کرے. اسی لیے علماء کہتے ہیں اس بندے کو عیدگاہ آنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے جو نہ روزہ رکھے نہ تراویح پڑھے. صاف کہہ دو. میں تو کہتا ہوں ان تمام بچوں سے، ان تمام لوگوں سے جو ہوٹل چلاتے ہیں، چاہے چائے کی ہو یا کھانے کی ہو، رمضان میں ہرگز ہوٹل مت چلایا کرو. بس عصر سے لے کر تہجد تک ہماری ہوٹلیں کھلی رہیں گی. رمضان کے دن میں ہرگز نہیں. اور عورتوں سے کہتا ہوں کوئی بھی بغیر حضور کے روزہ نہ رکھے، اسے ہرگز کھانا ہی نہ دو. اور جتنے بیمار ہیں وہ سنیں، رمضان المبارک میں چاہے وہ عورتوں میں بیمار ہو یا مردوں میں، چاہے وہ حاملہ خواتین ہو یا دودھ پلانے والی خواتین، مردوں میں چاہے وہ شوگر پیشنٹ ہو، بی پی پیشنٹ ہو، کوئی بھی پیشنٹ ہو، وہ تمام کے تمام سحری میں اٹھیں. سب سحری میں اٹھیں، سب سحری کریں. سحری کرنے کے بعد جو کی گنجی، جو علماء کرام سے رابطہ کی جو بتائیں گے جو کیا چیز ہے. جو کی گنجی سحری میں 1 گلاس، افطاری میں 1 گلاس، سونے سے پہلے 1 گلاس پی لیا کرے. شوگر پیشنٹ ہو یا حاملہ خاتون ہو یا دودھ پلانے والی ماں ہو، اللہ آسانی کے ساتھ بغیر کمزوری کے روزہ رکھنے کی طاقت عنایت فرمائے گی. آسانی سے روزہ رکھے گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بچے کے لیے رزق میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور حاملہ خاتون کو بے چینی، بے قراری اور کوئی کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی، آسانی سے. اسی لیے کہتا ہوں ہمیشہ جب بھی کسی دیندار ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے لیے جاؤ تو اس ڈاکٹر سے مشورہ کرو جو خود روزے کا اہتمام کرتا. جو روزے کا اہتمام نہیں کرتا وہ دیندار ڈاکٹر نہیں، وہ بے دین ڈاکٹر ہے. جو روزے کا اہتمام کرتا ہے وہ دیندار ڈاکٹر ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں روزے کا اہتمام کرنے والے ڈاکٹر سے مشورہ کرو، وہ صحیح مشورہ دے گا. جو روزہ ہی نہیں رکھتا اس منحوس سے مشورہ کرو گے وہ روزے کا مذاق اڑائے گا، خود بھی کافر بنے گا، تمہیں بھی کافر بنائے گا. روزہ رمضان کا اتنی قیمتی ہے. وَلَوِ الدَّهْرُ كُلُّهُ وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ. فرمایا اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھے، رمضان کی ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. اتنی قیمتی روزہ ہے رمضان کا. اس لیے میں کہتا ہوں رمضان مبارک میں بغیر عذر کے کھانا گندگی کھانے کی طرح، پانی پینا نالے کی پانی پینے کی طرح غلیظ، اتنا گندا ہے وہ. اس لیے رمضان اپنی شان کے ساتھ آ رہا ہے. ہر مسلمان یوں میرے عزیز بھائیوں، جنگ یمامہ یاد کرو. جنگ یمامہ کا بڑا لمبا تفصیلی واقعہ ہے. اس میں یہ ہے جھنڈا جن کے ہاتھوں میں دیا گیا، پہلے بھی شہید ہوئے، دوسرے بھی شہید ہوئے، تیسرے بھی شہید ہوئے، چوتھے بھی شہید ہوئے. اس میں دوسرے شہید ہونے والے ابو سالم، دوسرے شہید ہونے والے ابو سالم. کیا ہوا؟ جس وقت صحابہ اکرام کی جماعت پانی پلانے کے لیے، وہ جنگ یمامہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہوا، جس وقت پانی پلانے کے لیے جا رہے تھے بہت سارے صحابہ، جنگ کی وجہ سے شریعت میں اجازت ہے روزہ بعد میں کر لینے کی، اس لیے کہ سفر بھی تھا. قرآن خود کہتا ہے ان کنتم علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر تم سفر میں ہو بعد میں روزہ رکھ لینا. اس رخصت پر عمل کرنے والے صحابہ بھی تھے اور عزیمت پر عمل کرنے والے صحابہ بھی تھے. ابو سالم کے پاس جب لے گئے پانی پلانے کے لیے، بے پانی پی لو، آخری وقت تھا، سانس کھینچ رہی تھی، تو ابو سالم نے کہا بھائی افطاری کا وقت ہو گیا؟ کہا جی نہیں ہوا. کہا یہ پاس میں میرا ڈھال پڑا ہوا ہے، کہا آپ اس میں پانی ڈال دیں، جب افطاری کا وقت ہوگا تو پانی پی کر روزہ کھول لوں گا. خون بہہ رہا ہے، آخری سانسیں ہیں، تب بھی انہوں نے روزہ ترک نہیں کیا. اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا تکلیف تھی بھائی، کون سی مصیبت میں تھے، کیا پریشان تھے، تم نے روزہ توڑا کیوں، روزہ چھوڑا کیوں؟ صرف لوگ تصورات پر، نہیں مجھے نہیں ہوتا. ارے بھائی روزہ رکھو. کتنی دیر ہوتا ہے؟ 10 بجے تک ہوتا ہے، 11 بجے تک ہوتا ہے، 12 بجے تک ہوتا ہے، 3 بجے تک ہوتا ہے. چلو 3 بجے تک ہوتا ہے تو 3 بجے تک روزہ رکھ لو. مجھے یہاں آنے کے بعد بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ یہاں چیئرمین نہیں ہے مسجد میں. جیسے بنگلور میں
ایک علاقہ چہروں کا، سب چہروں میں نماز پڑھتے ہیں. میں ان سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں چہروں میں بغیر عذر کے نماز پڑھنے والا وہ ہرگز ہرگز اس کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ گھر سے چل کر آ رہا ہے، گھر سے چل کر پورا بازار چنکھا لے کر آ رہا ہے، اور آنے کے بعد سیدھا مسجد میں بیٹھ گیا آرام سے. کیا کہا؟ ذرا پنکھا چلا دی مدن صاحب، ذرا پنکھا چلاؤ جی. بول رہا ہوں آرام سے پنکھے کے نیچے. گاؤں گلی پھرلے کو چنکھا لگائے نا، وہ سب تھکان دور کرتی اس کو کہاں بیٹھ کر. ارے بولو، مسجد کی کرسی میں بیٹھ کر پنکھے کے نیچے تھکان دور کرتے اور آرام سے ٹیک لگا لے. تو اللہ، رکوع سکرات کی حالت کے رکوع یوں، سجدہ یوں. یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ کیوں گھسیٹ لگے کا روح. اسرائیل تشریف لا چکے ہیں. ارے اللہ کے بندو، جب چل کر آئے کھڑے ہو کر نماز پڑھو. جتنی دیر کھڑ سکتے ہو کھڑو، کھڑو. رکوع سر جھکا کر رکوع کرو. سجدہ نہیں ہو سکتا بیٹھ جاؤ. جو عمل، جو رکن آپ سے نہیں ہو سکتا اس میں اس کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہے. جو رکن آپ سے ہو سکتا ہے اس پر کرسی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال اسی طرح روزہ سحری کرو، نیت کرو، جتنی دیر رکھ سکتے رکھو. اللہ سے کہہ تو سکتے ہیں یا اللہ اتنی دیر میں نے روزہ رکھا، یا اللہ آپ کے حکموں کی تعمیل کی، میرے رب اس کے آگے مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. معذرت کر لے سکتے ہو. انشاءاللہ ایک روزہ، 2 روزہ، 3 روزہ، 4 روزہ، ایک نہ ایک دن روزہ مکمل رکھنے کے اللہ تمہیں توفیق دے دے گا. ہاں، وہ بیمار جن کے صحت یابی کا کوئی امید نہیں، جن کی صحت یابی کی کوئی امید نہیں، وہ بیماروں کو فدیہ دینے کی اجازت دی گئی. وہ بیمار فدیہ دیں. جن کی صحت یابی ہو سکتی ہے وہ فدیہ نہ دیں، وہ اپنے روزوں کی قضا کریں. بہرحال میں تمام مستورات سے بھی کہتا ہوں جو ناپاکی کی حالت میں نمازیں معاف ہیں لیکن روزہ معاف نہیں ہے. جتنے تمہارے روزے ناپاکی کے ایام میں چھوٹے ہیں وہ تمام روزے قرض فرض ہے ان کا قضا کرنا. ان کا قضا کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا کریں جو روزے وہ پچھلے رمضانوں میں ان کے ناپاکی کی وجہ سے انہوں نے روزہ چھوڑ دیا، وہ تمام روزوں کو قضا کریں. بہرحال رمضان بہت عنقریب، کل یا پرسوں ہم تک آ کر پہنچ جائے گا. ہم تو یوں کہتے ہیں بھئی 3 نیت پکی کر لو. انشاءاللہ ہم تراویح 20 رکعت مکمل پڑھیں گے اور 30 روزے یا 29 روزے جتنا بھی ہمارے مقدر میں ہو پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ. سب کرو گے بھائی؟ بس نیت کرو گے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. دوسری بات، سحری حلال میں، افطاری حلال میں کیا کرو، اور سحری اور افطاری حلال میں کرو گے تبھی تمہارا روزہ پورا ہوگا. تیسری بات، رمضان مبارک میں ٹائم کا اہتمام کرو. سحری آپ جتنا وقت تمہیں بتایا گیا ہے اس سے 5 منٹ پہلے سحری ختم کر لو، اور افطاری کا جو وقت بتایا گیا 1 منٹ کے بعد افطاری کر لو. انشاءاللہ تمہارا روزہ محفوظ رہے گا. تیسری بات، تمام رمضان المبارک میں جتنے بھی اوقات ہیں ان اوقات میں یہ بھی ضائع کیے بغیر گزارو. اگر کوئی بھی کام نہیں ہے اور کوئی بھی عمل کرنے کو من نہیں کر رہا ہے تو خاموش سو جایا کرو. گناہ میں وقت گزار کر رمضان مبارک کے روزوں کو تباہ مت کرو. اور اس کے علاوہ میں بچوں کے سلسلے میں کہتا ہوں، دیکھو ہمارے بچے ماشاءاللہ اب تو مکاتب وغیرہ کی چھٹی ہے، گھر میں باقاعدہ قرآن پاک جب بڑے پڑھتے ہیں تو بچوں کو بھی بٹھائیں اور ان کے لیے تعلیم کا نظم بنائیں. اور اس کے ساتھ ہمارے یہاں پر ماشاءاللہ اللہ نے مکتب کے ساتھ اسلامک اسکول کا بھی انتظام کیا. ماشاءاللہ یہاں سنا علی پبلک اسکول کے نام سے اسکول بھی چلتی ہے. آپ حضرات اس بات کا اہتمام کریں کہ میں تمام جتنے مکاتب کے جلسے تھے سب میں کہتا ہوا آ رہا ہوں، ہمارے بچوں کا اگر ہم نے مستقبل کو بچانا چاہتے ہیں مکاتب سے رشتہ مت کاٹا کرو. مکاتب سے رشتہ مت کاٹا کرو. اگر مکاتب سے رشتہ کٹ جائے گا بچے گمراہ ہو جائیں گے، بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے، بچے ہمارے نہیں رہیں گے، غلط عادتوں کے شکار ہو جائیں گے. بچے غلط عادتوں کے شکار ہوتے کب؟ جب ہم ان کو آوارہ کر دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں، کھلا چھوڑ دیتے ہیں. ان کے ٹائم ٹیبل کو مکمل سیو کرو.
اور یہاں تو ماشاءاللہ علی پبلک اسکول ہے، دیگر جگہوں پر جہاں پر اسکول نہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے، مکتب میں بچے آتے ہیں مسلمان بن کر اور جاتے ہیں مسلمان بن کر، لیکن اسکول کو جانے کے بعد جس اسکول کا انتخاب ماں باپ نے کیا، یہودیوں کا اسکول، نصارہ کا اسکول، مجوسیوں کا اسکول، جس کا انتخاب ماں باپ نے کیا، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ہر بچہ مسلمان پیدا ہوا، غلط اسکول کا انتخاب ماں باپ کرنے کی وجہ سے ہوا کیا، ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، ماں باپ نے بچوں کو یہودی بنا دیا، نصرانی بنا دیا، مجوسی بنا دیا، غلط اسکول انتخاب فرما کر۔ تو اس سے کیا پتا چلا، تمام ماں باپ پر فرض ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اسلامک اسکول کا انتخاب کرے، ایسے اسکول کا انتخاب کرے جس اسکول میں اسلامی تعلیمات ہو، جس اسکول میں اسلام کا اہتمام ہو، جس اسکول میں بچہ مسلمان بن کر جائے، مسلمان بن کر آئے۔ ہاں اگر ایسی اسکول میں کورس مکمل ہو گیا، جیسے بعض اسکول 5 تک ہے، 5 تک ختم، 6 تک ہے، 6 تک ختم، 10 تک ہے، 10 تک ختم، اس کے بعد تو آپ سیکولر اسکول کا انتخاب کرو، ایسے اسکول کا انتخاب کرو جو اسلامی دشمن نہ ہو، اسلام کے خلاف دوسرے مذہب کی پرچار نہ کرتے ہو، اسلام کے خلاف دوسرے مذہب کی تعلیم نہ دیتے ہو، اسلام کے خلاف دوسرے خداؤں کے پوجنے کی تعلیم نہ دیتے ہو، ایسے اسکول کا انتخاب کرنا ہر ماں باپ پر فرض ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ورنہ کیا ہوگا، بچہ ہمارا پڑھے گا یہودیوں کی کتاب، بچہ ہمارا پڑھے گا نصارہ کی کتاب، بچہ ہمارا پڑھے گا مجوسیوں کی کتاب، بچہ ہمارا پڑھے گا زندیقوں کی کتاب، بچہ ہمارا پڑھے گا مرتدوں کی کتاب، بچہ ہمارا ہوگا، لیکن اس کے کلچر سب کے سب غیروں کے ہوئیں گے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، ایک بڑے کلکٹر ماشاءاللہ ایک جلسے میں تشریف لائے، ان کی اردو میں سن کر ایسا لگ رہا تھا ارے بھئی یہ تو کراچی کی اردو ہے، یہ تو لاہور کی اردو ہے، یہ تو لکھنؤ کی اردو ہے، ایسی اردو بنگلور والا کیسا بول رہا ہے؟ مجھے حیرت ہوئی۔ بعد میں انہوں نے بیان میں ایک بات کہی، میرے والد محترم یہ بھی میئر تھے اس زمانے کے، اور میرے تمام بھائی یہ سب کے سب اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، فائز کے سب ریٹائرڈ ہو گئے، بزرگ ہو گئے۔ تو وہ کہنے لگے میرے والد کی تعلیم تھی بیٹا اسکول کی پڑھائی، کمپنی کی پڑھائی، جو کچھ بھی تمہاری ڈیوٹی کی پڑھائی، تمہاری ڈیوٹی کی باتیں جو ہے وہ دہلیز کے باہر، تم ڈاکٹر ہو دہلیز کے باہر، تم انجینئر ہو دہلیز کے باہر، کلکٹر ہو دہلیز کے باہر، انسپکٹر ہو دہلیز کے باہر، وہ جج تھے جو مجھ سے بات کر رہے تھے وہ بھی دہلیز کے باہر۔ لیکن جب دہلیز کے اندر آؤ گے مسلمان بن کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے اندر آنے کے بعد تمہارا لباس اسلامی لباس ہوگا، تم اسلامی پیجامہ جبہ پہنو گے، سر پر ٹوپی لگاؤ گے، ہمارے گھر کی 4 دیواریوں کے اندر انگریزی کوئی استعمال نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیے اتنے بڑے عہدے پر فائز آج کل چلرا انگریزی میں بات کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ کیا تعلیم دی اس کی ان کے باپ نے؟ کہاں اس 4 دیواری کے اندر تیری ماں مسلمان میں مسلمان، مجھ سے تم بات کرو گے تو اردو میں بات کرو گے، یہ ایک لفظ انگریزی کی نہیں، یہ ایک لفظ وقت کو وقتی بولو گے، ٹائم کیا ابو؟ غلط، وقت کیا ہے پوچھو، واچ نہیں بولو گے، گھڑی، اسپون نہیں بولو گے، چمچ، ٹیبل نہیں بولو گے، چیئر نہیں بولو گے، کرسی بولو گے، تخت بولو گے، تم جو بولو گے اردو بولو گے، تمہیں اجازت نہیں ہے انگریزی بولنے کی۔ انگریزی تمہاری ڈیوٹی کی زبان ہے، انگریزی تمہارے اکتساب کی ملازمت کی زبان ہے، ملازمت کی زبان ملازمت میں استعمال کرے، گھر میں ماں کی زبان استعمال کرے، باپ کی زبان استعمال کرے۔ یہ تعلیم آج تک شاید کوئی باپ اپنے اولاد کو دیا ہو، کیوں؟ وہ عجیب بات کہنے لگے، میں آج اگر شیروانی پر ماشاءاللہ شیروانی پہن کر آئے ہوئے تھے، آج میں شیروانی میں ہوں تو میرے والد کی تربیت ہے اسلامی لباس میں ہمیشہ رہنا، تاکہ اسلام پر تم رہو۔
کہتے ہیں الحمدللہ ہم آج بھی اپنے گھر میں ہمارے بچوں کو بھی ہم نے یہی حکم دیا ہے، یہی تعلیم دی ہے، ہمارے بچے صاف اور شفاف اردو بولتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی نیت کریں گے بھائی، عربی سب نیت کریں گے انشاءاللہ، تمام بچوں کو ہم تربیت کریں، لباس کی تربیت کریں، زبان کی تربیت کریں، پڑھائی کی تربیت کریں، کلچر کی تربیت کریں، اسلامی تہذیب کی تربیت کریں۔ انشاءاللہ اس کا بہتر سے بہترین نتیجہ ہوگا، افضل سے افضل ترین نتیجہ ہوگا۔ اس لیے تمام ماؤں سے بھی، بھائیوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں تعلیم کی طرف توجہ دیں۔ ماشاءاللہ اسکول ہے، اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکے اسکول میں جمائیں، اور جو پڑھائی آگے کی ہوگی اس کی پڑھائی کا بھی آپ نظام بنائیں۔ کہنے کو تو بہت کچھ مضمون ہے لیکن وقت کا دامن تنگ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔